امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تم بن کیسے جئیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے، جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے، لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ نمبر 9، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ نمبر 8، فنا۔ فنا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شائستہ لودھی، شہزاد شیخ، نازش جہانگیر اور اعجاز اسلم شامل ہیں۔ فنا کی ہر جھلک جذبات کا ایک رولر کوسٹر ہے جو دل کو چھونے والے لمحات کو طاقتور پرفارمنس کے ساتھ ملاتی ہے۔ محبت، وفاداری اور مصیبت کے وقت لچک کے جوہر کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ نمبر 7، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے، جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، گھاٹا۔ حمزہ اور رانیہ میں گہری محبت ہے۔ یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے، پھر بھی ان سے نا واقف ان کے کزن دانش اور ثنا خفیہ طور پر اس جوڑے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور اس کے حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دانش اور ثنا اپنی چھپی ہوئی بددیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے، چار کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مصائب کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے حصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے۔ نمبر 5، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پراعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 4، محبت سترنگی۔ محبت سترنگی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی خاندانی رشتوں کے گرد گھومتی ہے، جہاں خاندانی زندگی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ راز ابھرتے ہیں، محبت اور لچک کی جانچ کرتے ہیں، ایک جذباتی رولر کوسٹر کا تجربہ کرتے ہیں
کیونکہ اس دلی ڈرامے میں رشتوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جنت سعود اور ابراہیم سعود نے پروڈیوس کیا ہے، شاہد یونس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور جویریہ سعود نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 3، تیرا وعدہ۔ تیرا وعدہ ڈرامے کی کہانی ایک متوسط طبقے کی محنتی لڑکی سارا کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کی روٹی جیتنے والی ہے جو رزق کے لیے اس پر منحصر ہے۔ اس کی منگنی اپنے کزن ریحان سے ہوئی ہے، تاہم اس کے خاندان کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس کی محبت کی راہ میں آتی ہیں۔ دوسری طرف ایک امیر بزنس مین علی، جس کا کردار علی عباس نے ادا کیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کا لو ٹرائی اینگل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فاطمہ افندی، علی عباس، عمر عالم، رابعہ کلثوم، سجاد پال، ہنا رضوی اور شرمین علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مامونہ عزیز نے لکھا ہے اور ذیشان علی زیدی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، دھوکہ۔ ہادی اور کومل کو بچپن سے ہی پیار تھا، تاہم کومل کی ماں انہیں شادی نہیں کرنے دیتی۔ جیسا کہ ہادی اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا وہ اس سے ہونے کی توقع کرتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی بنتی ہے، کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے، جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عفان وحید، صنم جھنگ، آغا علی، کومل میر، سدرا نیازی، عتیقہ اوڈو، شگفتہ اعجاز، جاوید شیخ، عصمت زیدی، نوشین شاہ، پارس مسرور، مریم فاطمہ، یاسر علی، زارا احمد، سیمی پاشا اور سجیر الدین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہے۔ اسے مہک نواب نے لکھا ہے اور کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، فائز اور حریم، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے، جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جد و جہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ حریم کے گھر والوں کو نہیں معلوم کہ فیض اس سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے یک طرفہ محبت ہو جاتی ہے۔ فائز کی حریم سے محبت ایک راز ہے، لیکن اس کی والدہ نے حریم کے خاندان کے ساتھ اس کے تعلق کو خاصی طبقاتی فرق کی وجہ سے ناپسند کیا، لیکن قسمت اپنی دھن بجانے کا فیصلہ کرتی ہے اور ایک غیر متوقع واقعہ فائز اور حریم کی زندگی کو الٹا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔